السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب دستور میں بھی آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنے عرائض کا تشکر و قدردانی و امتنان سے جناب پیر گیلانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے اور تمام قائدین اور بزرگان کو، مشائخ کو موقع دیا ہے یہاں پر قومی مشاورت کے عنوان سے، اور اسی طرح جتنے بھی بزرگان، قائدین، اکابرین، مشائخ، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم کا ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ مناسب ترین کام ہے جو پیر صاحب نے کیا ہے مشاورت کے لیے، اور مختلف خیالات رکھنے والے اور مختلف پہچان رکھنے والے افراد و شخصیات کو یکجا ایک کمرے کے اندر بٹھایا ہے۔ اگر اس اجلاس کا کوئی اور ثمرہ نہ ہو، خدا نہ کرے، ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہیں تک کہ انہوں نے یہ گل سارے ایک کمرے میں جمع کر کے اکٹھے بٹھا دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک موجودہ فضا میں بڑی اچیومنٹ ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، اجر دے، اور جاری رکھیں یہ سلسلہ۔ چونکہ بظاہر جیسی فضا ہے اجلاس کے اندر، تو اعلامیہ بھی بن چکا ہے، فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو گفتگو ہے یہ تو تعقیبات کے زمرے میں آتی ہے کہ وصول ثواب کے لیے پتہ نہیں ہماری گفتگو کا کوئی ثواب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ فیصلے تو ہو چکے ہیں سارے۔ یہ چیزیں ایڈ ہوں گی، ترمیم و اضافہ شروع میں کہہ دیا۔ باہر کیف ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جو ذہن میں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ترتیب نہیں ہوگی، میں نے بھی ساتھ ساتھ ایسے لکھنا شروع کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کمیٹی کے بجائے، ہماری تجویز طالب علمانہ ہے کہ کمیٹی کے بجائے ہم جیسے پہلے آپ ہی بزرگوں نے جو یہاں تشریف فرما ہیں دفاع پاکستان کونسل بنائی تھی شہید مولانا سمیع الحق صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں سارے لوگ شامل تھے، اسی طرز پر دفاع فلسطین کونسل بنائے ہم، اور یہی ترکیب جو آپ بنا رہے ہیں کمیٹی بنانے کے بجائے دفاع کونسل بنائی جائے۔ اس کے لیے میری نظر میں وہی لوگ ہوں جن کو اس موضوع پر دلچسپی ہے اور جنہوں نے وقت دیا ہے۔ ویسے تو ہم سب ہمدردی رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ہمدردی کے ساتھ اگر ہم 19-20 مہینے اس موضوع پر دن رات ایک کر کے کاوش کر کے ملک کے اندر ملک کے باہر کو ترجیح اول رکھ کر اپنا منشور اگر دیکھیں تو وہ صرف ایک شخصیت مجھے نظر آتے ہیں، اور وہ امیر محترم جناب سراج الحق صاحب حفظہ اللہ ہیں، جنہوں نے کوئی کوتاہی اس موضوع میں نہیں کی۔ ہم سے بہت ہوئی ہیں لیکن انہوں نے ذرا برابر اس موضوع پر عقب نشینی نہیں کی اور اس محض پر جاری ہیں۔ اور چونکہ عملی قسم کا کام ہے تو میں تجویز دوں گا کہ امیر حمزہ صاحب ان کے ساتھ معاونت کے لیے، چونکہ وہ بھی عزم کے بڑے پختہ ہیں اور دلیری کے ساتھ میدان میں آتے ہیں، اور یہ موضوع شاید جچتا بھی ان کے ساتھ ہے، چونکہ جس نوعیت کا کام ہے کے لیے، تو میری یہ تجویز ہوگی ان کے لیے۔ ہمیں میں یہ بھی شکریہ ادا کروں گا پیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو بھی یہ موقع دیا ہے اکابرین کے پہلو میں جوار میں بیٹھنے کے لیے۔ ان کے موضوع پر پاکستان میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں اور وہ مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب ہم یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں، جس طرح امیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں فرصت سوزی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کو ہی بنیاد قرار دے کر ہمیں قومی اتحاد پر قائم کرنا چاہیے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جب کے نام پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کو اپنا ماڈل بنانا چاہیے۔ وہ شیعہ سنی ہونے کے باوجود فرقوں سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، نے اپنی پوری قیادت نثار کر دی اور فخر ہے اس بات پر، اور آگے بھی یہ سفر جاری ہے۔ تو یہی جذبہ ہم پاکستان میں پیدا کریں تاکہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ بیزاری، نفرت اور منافرت کے بجائے آ جائیں کی طرح، یہ جیسے دو شیعہ سنی گروہ ہیں ان کی طرح مجاہد بن جائیں، بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کے اور ایک دوسرے کے لیے فداکاری کریں۔ تو یہ کام ہم کریں۔ جب کوئی ہوتا ہے اجلاس تو آپ مدارس میں شیعہ کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، آپ
ملی یکجہتی کونسل میں شیعہ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، لیکن کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ کوئی شیعہ نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ تاثر دیں کہ یہ کام ہمارا ہمیں متحد کر رہا ہے، کا درد نے ہمارے دل پہ گلا دیے ہیں اور ہمارے دلوں سے نفرت ختم کر دی ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح امیر صاحب نے فرمایا دنیا ساری بیدار ہو رہی ہے، متحد ہو رہی ہے، پاکستان بھی انشاءاللہ ان مظلوموں کے اور ان شہداء کے خون سے انشاءاللہ یہاں بھی منافرتیں ختم ہوں گی اور ہم اللہ کے نام پر ایک ہو جائیں گے۔ حکمرانوں سے نا امیدی ہے، تمام مسلمان ممالک کے حکمرانوں سے اور خصوصاً پاکستانی حکمرانوں سے۔ یہ کام ہمیں کھل کے کرنا چاہیے، ہمیں مصلحتوں سے بالاتر ہو کے کرنا چاہیے تاکہ اپنا فریضہ انجام دے سکیں۔ 19 مہینے ظلم ہوا ہے اور ہم چپ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ شایع نشان نہیں ہے، نہ علماء کے، نہ مشائخ کے، نہ شیعہ کے، نہ سنی کے، نہ مسلمان کے جو کلمہ گو ہے 19 مہینے چپ رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے لیکن حکمرانوں کے اوپر جہاد واجب قرار دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فتویٰ پر جہاد پر عمل کرنے والے پاکستان میں کم نہیں ہیں، لاکھوں، اگر میں نہ کہوں کروڑوں تو لاکھوں ضرور ہیں۔ اگر ان کو فتویٰ دیتے تو وہ میرے خیال میں ضرور عملی نتیجہ لے کر ان کو دیتے۔ جو حکمران ہیں وہ ان کے فتویٰ کو کتنا احترام کرتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اگر ہم کو ترجیح میں رکھ کر بیانیاں بنائیں، اور جتنے بیانیے اس وقت کینالز بیانیاں قوم کو مصروف رکھے ہوئے ہے، اسی طرح جیل ملاقات بیانیاں ہیں جو چھایا ہوا ہے، کرکٹ بیانیاں ہیں جو چھایا ہوا ہے، اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے بڑے مسائل جس نے قوم کو الجھایا ہوا ہے، تو اگر ہم ایک بڑا غالب بیانیہ بنائیں تاکہ یہ چھوٹے بیانیے بھی سارے دب جائیں اور قوم ایک نقطے پر اکٹھی ہو جائے کہ ہم سب ترجیح پر اپنے بھائیوں کو قبلہ اول کو رکھیں، اور اس کے لیے ہم سب اپنی پہچان رکھتے ہوئے لیکن ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہم میدان میں آئیں، جیسا سب نے فرمایا ہے کہ ہم 10 بڑے شہروں میں بڑے اجتماع کریں، سب مل کر کریں، یکجا ہو کر کریں، ایک طاقت بن کر کریں، تو اللہ نے انشاءاللہ ہمیں عزت دینی ہے اور ان کو آزادی۔ ایک نقطہ جو میں یہاں خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا، میری اس طالب علمانہ جسارت کو آپ معاف فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ مغلوب قیادت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سیاسی قیادت مغلوب ہو، کے سامنے مغلوب ہو، یورپ کے سامنے مغلوب ہو، IMF کے سامنے مغلوب ہو، یا اپنے عوام کے سامنے مغلوب ہو، وہ پیر جو مریدوں کے سامنے مغلوب ہے، یہ پیر کچھ مریدوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ لیڈر، اسلامی رہنما، عالم جو اپنے متشدد طبقے کے سامنے مغلوب ہے، وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک غالب نڈر قیادت کی ضرورت ہے جو ایک برتر بیانیہ بنا کر ساری قوم کو اس میں قیادت کر سکے، نہ یہ کہ متشدد لوگوں سے خود مغلوب ہو کے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس لیے میری یہ درخواست ہوگی بزرگوں سے کہ آپ کو اللہ نے جو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، جو موقع دیا ہے، جو شخصیت عطا کی ہے، اسلام کے نام پر کی ہے، اور آج وہ اسلام ہم سے مانگتا ہے، وہ اس کا صلہ مانگتا ہے کہ آئیں ہم میدان میں آ کر جان نثار کریں۔ ہم دیکھیں ہمارے بڑے عزیز جن کے ورثہ یہاں تشریف فرما ہیں، نائب شاہ صاحب ہیں اور حامد اللہ اقسانی صاحب ہیں اور اسامہ صاحب اور باقی جو عزیزان تشریف لائیں اکوڑا سے، خوب دیکھیں انہوں نے جان دے دی مسجد کے اندر جمعہ کے دن اور شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک موقف کے اوپر شہید ہوئے، انہیں کسی وجہ سے مارا گیا ہے، ایسا نہیں کہ بلا قصور انہیں آ کر کچھ بھی نہیں کیا انہیں شہید کر دیا، نہ، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو بہت کم لوگوں میں جرت ہے، اور وہ دلیری کے ساتھ تشدد کے مقابلے میں اعتدال کا راستہ انہوں نے اپنایا ہے، اتحاد کا راستہ اپنایا ہے، اپنے ملک و وطن کے لیے انہوں نے ایک جہد اختیار کی ہے، اور اس جرم میں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور یہی انجام ہوگا۔ ہم کہ شہداء کی ہم مدد نہیں کر سکتے اگر خود شہادت سے ڈرتے ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں گے ہم کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمارا مدرسہ بند کر دیں گے، کے لیے آواز اٹھائیں گے، تنظیم پہ پابندی لگا دیں گے، کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمارے الیکشن پہ پابندی لگا دیں گے، تو دیکھیں جس نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، اللہ بچ سکتے تھے اگر
حمایت سے دستبردار ہو جاتے تو آج وہ بھی ایک بڑی سپر تنظیم کے مالک ہوتے، بلکہ بھی مدد کرتا اور باقی بھی مدد کرتے. لیکن اس تنظیم کا کیا فائدہ جو مظلوم کے لیے جس کو استعمال نہ کر سکیں، اس مدرسے کا کیا فائدہ، اس حزب کا کیا فائدہ، اس آستانے کا کیا فائدہ کہ جو ہم بنا کے رکھیں اور چپ رہیں اور خاموشی اختیار کریں. اس لیے ہمیں یہ ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے. اور اپنی طرف سے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کے موضوع پر غیر مشروط طور پر ہم ہر کام کا حصہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. آپ جہاں پر ہمیں طلب کریں گے، جہاں پر نہیں بھی بلائیں گے، آپ خود یہ نکلیں، ہم بن بلائے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہمیں اپنے پیشواؤں نے اس طرح سے رہنمائی کی ہے. ہمیں کو ترجیح میں رکھنا چاہیے. ابھی ہم نے جو بیانیہ بنایا اعلامیہ نا، وہ بہت ملٹی پرپز بیانیہ بن گیا، جس میں سب کچھ آ گیا ہے، جس میں نہریں بھی آ گئی ہیں، جس میں منرلز بھی آ گئے ہیں، جس میں پیر صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کے اندر، اور بہت سارے سندھ کے مسائل، بلوچستان، یہ سارے مسائل بہت اہمیت رکھتے ہیں. جو بھی ہماری ملک کی تقدیر، ہمارے ملک کے قسمت سے اور ہمارے ملک کے مستقبل سے جو چیز جڑی ہوئی ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اہمیت کے حامل چیزوں کو ہمیں مستقل طور پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے. میرا یہ درخواست ہے علماء کرام بزرگان سے، اگرچہ میں نے کہا کہ وہ فیصلے تو ہو چکے ہیں، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ایک چیز کو اس اجلاس کا بنائیں، محور بنائیں. باقی پر چونکہ مشاورت محدود ہوئی ہے، اعلامیہ بڑا بنا ہے. جتنا اعلامیہ بنا ہے اتنی مشاورت نہیں ہے، اس پر گفتگو کم ہوئی ہے اور بیانیے میں ذرا زیادہ وضاحت آ گئی ہے. تو ہم بیانیے کے باقی حصوں کو اگلے اجلاس کے لیے رکھیں. جو آپ کمیٹی بنا رہے ہیں وہ کمیٹی بن جائے، اور اس کمیٹی کا کام ہو کہ یہ جتنا بیانیہ ہے اس کے الگ الگ موضوع بنا کر اور اتنے ہی اجلاس کرائیں. یہاں پر کرائیں پیر صاحب کے ہاں، یا جہاں بھی منصورہ میں کرائیں، جو بھی آمادگی ظاہر کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. وہاں آ کر ہم ان سارے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، سیاست پر، معیشت پر، امور داخلہ، امور خارجہ، امن، دہشت گردی، فرقہ واریت، یہ سب. لیکن اگر ہم اس طرح ایک بنڈل بنا کے بہت سارے مسائل کو اکٹھا کر کے ایک اعلامیہ، تو اس میں بھی دب جائے گا، دب جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو نمایاں کر کے رکھیں اور باقی موضوعات پر جاری رکھیں مشاورت. اور میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں پیر صاحب کا کہ انہوں نے یہ موضوع اور اس میں ہمیں موقع دیا ہے. میں بائیکاٹ، جزاک اللہ احسن. آپ کی شرح صدر واقعاً قابل ستائش ہے کہ آپ نے گنجائش رکھی ہے. ظاہر ہے ہم سب محبت، حب و بغض رکھتے ہیں، لیکن انسان اس پر پردہ ڈال کے اور پھر سب کو گلے لگائے تو یہ پیر صاحب ہمارے لیے اسوہ ہیں، ماڈل ہیں. بائیکاٹ کی بات ہوئی ہے تو میرا یہ عرض کرنا ہے کہ فل بائیکاٹ کی طرف آئیں. آپ صرف پیپسی کولا یا پروڈکٹس اور ان چیزوں پر نہ رہیں، فل بائیکاٹ کریں. فل بائیکاٹ میں سفارت خانے بھی شامل ہیں، تجارتی کمپنیاں بھی شامل ہیں، ان کے اسکول بھی شامل ہیں، یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں، ان کے سسٹم بھی شامل ہیں، ان کی ایئر لائنیں بھی شامل ہیں. جو چیز دشمنوں سے تعلق رکھتی ہے اس کا فل بائیکاٹ کریں. اور یہ بہترین کام ہے. اگر ہم نکلیں جیسا اسلام آباد کی تجویز دی جا رہی ہے، بہت اچھا ہے. ہم سب مل کے اگر 10 20 لاکھ 25 لاکھ افراد سب مل کے اسلام آباد میں آ جائیں اور وارننگ دیں کہ یہ بند کریں. جب تک ظلم جاری ہے ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم صرف فوکس کیے ہوئے ہیں بڑا مجرم کا ہے، ظلم وہ کر رہا ہے، ظلم کو تحفظ وہ دے رہا ہے، اسلحہ وہ دے رہا ہے، ویٹو وہ کر دیتا ہے، باقی ممالک کو سب کو وہ تباہ کر رہا ہے. ہم ان کو دیکھیں، یہ والے خود تباہ حال ہیں لیکن کے لیے کتنا آگے جا رہے ہیں. پاکستان کی حالت اتنی بری نہیں ہے. تو یہ والا حوصلہ ہم پیدا کریں اپنے اندر. یہی قیادت جو یہاں تشریف فرما ہے، میرے خیال میں یہ اگر انشاءاللہ بسم اللہ کریں گے ساری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اور باقی قائدین نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھی اس وقت آمادہ ہیں ہر کام کرنے کے لیے. اس لیے میری یہ تجویز ہوگی کہ ہم نے پہلے سے ہی بیعت کی ہوئی ہے سراج الحق صاحب کے ہاتھ پر بعنوان امیر تحریک آزادی
لیکن دفاع زیادہ مناسب شاید ہوگا یا جو بھی، تو ان سے مناسب مجھے نہیں لگتا کوئی آدمی، اور ہم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں۔ امیر حمزہ صاحب بھی غور فرمائیں، وہ بھی آئے میدان میں، یہ دو بزرگ انشاءاللہ بہترین قیادت کریں گے۔ پیر صاحب اسی طرح سرپرستی کرتے رہیں گے، باقی ہم سب انشاءاللہ بزرگان اپنی جگہ۔ معذرت کے ساتھ میں پھر وقت بھی لیا آپ کا، اور کچھ شاید اس جاری ٹرینڈ سے ہٹ کر بھی بات کر دی میں نے، بہت معذرت۔ میں ایک نقطہ رہ گیا تھا اپنی تجاویز میں کہ کے متعلق امیر محترم صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اعلامیہ بنا دیا جائے، خصوصاً باقی جو جنرل موضوعات ہیں وہ بلوچ صاحب نے جو لکھا ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے، لیکن کے لیے جناب سراج الحق صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اسی کو آج کے اجلاس کا اعلامیہ بنا دیا جائے اور صاحب اس کی تائید کر دیں۔ اور امیر صاحب نے حکم دیا ہے کہ 29 کو، اب ان کے حکم پر میں جسارت نہیں کر پا رہا تھا کہ پیر صاحب نہیں ہے ابھی گئے ہوئے، تو ان کی غیر موجودگی سے میں فائدہ اٹھا لوں۔ 29 کو اسی کے موضوع پر ایوان اقبال میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کی طرف سے پروگرام ہے، آپ سب قائدین اس میں الگ الگ بھی انشاءاللہ دعوت ملی بھی ہوگی اور دیں گے بھی آپ کو، اور یہاں بھی میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اسی اجلاس کا اگلا سمجھ لیں قدم آپ نے 29 کو ایوان اقبال میں انشاءاللہ تو اپنے نوٹ کر لیں سارے بزرگان، اگر کوئی اور مصروفیت ہے تو اس کو فلسطین پہ ترجیح نہ دیں، فلسطین کو ہر چیز پہ ترجیح دیں۔ شکریہ، جزاک۔